أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ان اللہ عزیز حکیم۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دے جو بچے اپنے خرچ سے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو دنیا و آخرت کی باتوں میں۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حکم، کہہ دے سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والے کو، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، بے شک اللہ زبردست ہے تدبیر والا۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے مشرک بیوی سے اگرچہ وہ تم کو بھلی لگے۔ اور نکاح نہ کرو مشرکین سے جب تک وہ ایمان نہ لے آویں، اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے۔ وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور بتلاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ خلاصہ تفسیر، 16واں حکم مقدار انفاق۔ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ خیر خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو، کہ اس کے خرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر دنیاوی تکلیف میں یا کسی کا حق ضائع کر کے اخروی تکلیف میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالی اس طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم کو ان کا علم ہو جائے، اور اس علم کی وجہ سے ہر عمل کرنے سے پہلے دنیا و آخرت کے معاملات میں ان احکام کو سوچ لیا کرو، اور سوچ کر ہر معاملے میں ان احکام کے موافق عمل کیا کرو۔ 17واں حکم مخالطت یتیم۔ چونکہ ابتدا میں مثل ہندوستان کے عرب میں بھی یتیموں کا حق دینے میں پوری احتیاط نہ تھی،
اس لیے یہ وعید سنائی گئی کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسا دوزخ کے انگارے پیٹ میں بھرنا۔ تو سننے والے ڈر کے مارے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا بھی الگ پکواتے اور الگ رکھواتے، اور اتفاقاً اگر بچہ کم کھاتا تو کھانا بچتا اور سڑتا تھا، کیونکہ اس کا استعمال نہ ان لوگوں کے لیے جائز تھا اور نہ یتیم کے مال کو صدقہ کر دینے کا اختیار تھا۔ اس طرح تکلیف بھی ہوتی اور یتیم کا نقصان بھی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اس کے متعلق آیت میں یہ ارشاد آیا، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم بچوں کے خرچ علیحدہ یا شامل رکھنے کا حکم پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اصل مقصود ہمارا ان کے اموال کھانے کی ممانعت سے یہ ہے کہ ان کی مصلحت کو ضائع نہ کیا جائے، اور جب خرچ شامل رکھنے میں ان کی مصلحت ہے تو ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا علیحدہ خرچ رکھنے سے جو خلاف مصلحت ہے زیادہ بہتر ہے، اور تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو کچھ ڈر کی بات نہیں، کیونکہ وہ بچے تمہارے دینی بھائی ہیں اور بھائی بھائی شامل رہا ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالی مصلحت کے ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو الگ الگ جانتے ہیں۔ اس لیے کھانے پینے میں اشتراک ایسا نہ ہونا چاہیے جس میں یتیم کی مصلحت ضائع ہو جائے، اور بلا علم و بلا قصد کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تو چونکہ اللہ تعالی کو اس کی نیک نیتی معلوم ہے، اس لیے اس پر مواخذہ نہ ہوگا، اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو اس معاملے میں سخت قانون مقرر کر کے تم کو مصیبت میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ تعالی زبردست ہیں، مگر قانون سہل اس لیے مقرر فرما دیا کہ وہ حکمت والے بھی ہیں، ایسا حکم نہیں دیتے جو نہ ہو سکے۔ 18واں حکم مناکحت کفار، اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جاویں، اور مسلمان عورت چاہے لونڈی کیوں نہ ہو وہ 1000 درجہ بہتر ہے کافر عورت سے، چاہے وہ آزاد بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ گو وہ کافر عورت بوجہ مال یا جمال کے تم کو اچھی معلوم ہو، مگر پھر بھی واقع میں مسلمان عورت ہی اس سے اچھی ہے، اور اسی طرح اپنے اختیار کی عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جاویں، اور مسلمان مرد چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو وہ 1000 درجہ بہتر ہے کافر مرد سے، چاہے وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو۔ گو وہ کافر مرد بوجہ مال یا جاں کے تم کو اچھا ہی معلوم ہو، مگر پھر بھی واقع میں مسلمان ہی اس سے اچھا ہے، اور وجہ ان کافروں کے برا ہونے کی اور وہی اصل سبب ان سے ممانعت نکاح کا ہے یہ ہے کہ کافر لوگ دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں، کیونکہ کفر کی تحریک کرتے ہیں اور اس کا انجام جہنم ہے، اور اللہ تعالی جنت اور مغفرت کے حاصل کرنے کی تحریک کرتے ہیں اپنے حکم سے، اور اس حکم کا ظہور اس طرح ہوا کہ کفار کے متعلق یہ حکم صادر فرما دیا کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے تاکہ ان کی تحریک کے اثر سے پوری حفاظت رہ سکے اور اس سے محفوظ رہ کر جنت اور مغفرت حاصل ہو جاوے، اور اللہ تعالیٰ اس واسطے اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں اور مستحق جنت و مغفرت ہو جاویں۔ فوائد از بیان القرآن۔ مسئلہ، جو قوم اپنی وضع اور طرز سے اہل کتاب سمجھے جاتے ہوں لیکن عقائد کی تحقیق کرنے سے کتابی ثابت نہ ہوں، اس قوم کی عورتوں سے نکاح درست نہیں، جیسے آج کل عموماً انگریزوں کو عام لوگ عیسائی سمجھتے ہیں، حالانکہ تحقیق سے ان کے بعد عقائد بالکل ملحدانہ ثابت ہوئے کہ نہ خدا کے قائل، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے معتقد، نہ انجیل کی نسبت آسمانی کتاب ہونے کا اعتقاد، سو ایسے لوگ عیسائی نہیں۔ ایسی جماعت میں کی جو عورت ہو اس سے نکاح درست نہیں۔ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بلا تحقیق یورپ کی عورتیں بیاہ لاتے ہیں۔ مسئلہ، اس طرح جو مرد ظاہری حالت سے مسلمان سمجھا جائے لیکن عقائد اس کے کفر تک پہنچے ہوں، اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں۔
اور اگر نکاح ہو جانے کے بعد ایسے عقائد خراب ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جیسے آج کل بہت سے آدمی اپنے مذہب سے ناوافق سائنس کے اثر سے اپنے عقائد تباہ کر لیتے ہیں. لڑکی والوں پر واجب ہے کہ پیام کے آنے کے وقت اول عقائد کی تحقیق کر لیا کریں تب زبان میں. معارف و مسائل. مسلم و کافر کا باہمی ازدواج ممنوع ہے. آیت مذکورہ میں ایک اہم مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ مسلمان مردوں کا نکاح کافر عورتوں سے اور کافر مردوں کا نکاح مسلمان عورتوں سے جائز نہیں. وجہ یہ ہے کہ کافر مرد اور عورتیں انسان کو جہنم کی طرف لے جانے کے سبب بنتے ہیں، کیونکہ ازدواجی تعلقات آپس کی محبت و مودت اور جگانگت کو چاہتے ہیں، اور بغیر اس کے ان تعلقات کا اصلی مقصد پورا نہیں ہوتا. اور مشرکین کے ساتھ اس قسم کے تعلقات قریبہ محبت و مودت کا لازمی اثر یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی کفر و شرک کی طرف میلان پیدا ہو، یا کم از کم کفر و شرک سے نفرت ان کے دلوں سے نکل جائے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ یہ بھی کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں، اور اس کا نتیجہ جہنم ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور صاف صاف اپنے احکام بیان فرما دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پر عمل کریں. اس جگہ چند باتیں قابل غور ہیں. اول یہ کہ اس آیت میں لفظ مشرک سے اگر مطلقاً غیر مسلم مراد ہو تو قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کی بنا پر اہل کتاب کی غیر مسلم عورتیں اس حکم سے مستثنی ہیں، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ. اور اگر مشرک سے خاص وہ غیر مسلم مراد ہیں جو اہل کتاب نہیں تو یہ آیت اپنی جگہ عام ہے تمام ان غیر مسلموں کو جو کسی پیغمبر اور آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ مسلم و کافر کے درمیان ازدواجی تعلقات کو حرام قرار دینے کی جو وجہ قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ ایسے تعلقات قریبہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جانے کا سبب بن سکتے ہیں، یہ بات تو بظاہر تمام غیر مسلم فرقوں میں مساوی ہے. پھر اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ظاہر ہے کہ اہل کتاب کا اختلاف اسلام کے ساتھ بنسبت دوسرے غیر مسلموں کے کم اور ہلکا ہے، کیونکہ عقائد اسلام کے 3 امور ہیں: توحید، آخرت، رسالت. ان میں سے عقیدہ آخرت میں تو اہل کتاب یہود و نصارہ بھی اپنے اصل مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ متفق ہیں. اسی طرح خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا خود ان کے اصل مذہب میں بھی کفر ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و محبت کے غلو میں شرک تک جا پہنچے. اب بنیادی اختلاف صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور اسلام میں یہ عقیدہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا. بہرحال دوسرے غیر مسلم فرقوں کی نسبت سے اہل کتاب کا اختلاف ہلکا اور کم ہے، اس لیے اس میں مفسدہ کا خطرہ زیادہ نہیں. تیسری بات قابل غور یہ ہے کہ جب اہل کتاب کا اختلاف ہلکا قرار دے کر ان کی عورتوں سے نکاح مسلمان کا جائز ہوا تو اس کے برعکس مسلمان عورتوں کا نکاح بھی غیر مسلم اہل کتاب سے جائز ہو جانا چاہیے. مگر ذرا غور کرنے سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ عورت کچھ فطرتاً ضعیف ہے، اور پھر شوہر اس پر حاکم اور نگراں بنایا گیا ہے. اس کے عقائد و نظریات سے عورت کا متاثر ہو جانا مستبعد نہیں. اس لیے اگر مسلمان عورت غیر مسلم کتابی کے نکاح میں رہے تو اس کے عقائد خراب ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے، بخلاف اس کے کہ غیر مسلم کتابی عورت مسلمان کے نکاح میں رہے تو اس کے خیالات کا اثر شوہر پر پڑنا اصولاً مستبعد ہے. کوئی بے اصول اور افراد کا شکار ہو جائے یہ اس کا اپنا قصور ہے. چوتھی بات قابل غور یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات میں جو کچھ اثر ہوتا ہے وہ طرفین پر یکساں ہوتا ہے. اس لیے جیسے یہ اندیشہ ہے کہ مسلمان کے عقائد غیر مسلم سے متاثر ہو جائیں، اسی طرح یہ بھی تو احتمال ہے کہ معاملہ برعکس ہو، غیر مسلم کے عقائد مسلمان سے متاثر ہوں اور وہی اسلام قبول کر لے، تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ مسلم و غیر مسلم کے ازدواجی تعلقات کو ممنوع نہ کیا جائے.
لیکن یہاں حکمت کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز میں ایک نفع کی امید بھی ہو اور کسی ضرر کا خطرہ بھی ہو تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ضرر سے بچنے کا اہتمام نفع کی فکر سے زیادہ ضروری ہے. عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ضرر سے بچنے کا اہتمام نفع کی فکر سے زیادہ ضروری ہے. فارسی کا ایک حکیمانہ مقولہ مشہور ہے کہ عقل مند تریاق بے یقین وظہر بگما نخورت. اس لیے اس نفع کی امید کو نظر انداز کر دیا گیا کہ شاید وہ غیر مسلم متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے. اہتمام اس کا کیا گیا کہ مسلمان متاثر ہو کر کفر میں مبتلا نہ ہو جاوے. پانچویں بات قابل غور یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت کے بھی معنی یہ ہے کہ اگر نکاح کر لیا جائے تو نکاح صحیح ہو جائے گا, اولاد ثابت النسب ہوگی. لیکن روایات حدیث اس پر شاہد ہیں کہ یہ نکاح بھی پسندیدہ نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنے نکاح کے لیے دیندار صالح عورت تلاش کرنا چاہیے تاکہ خود اس کے لیے بھی دین میں معین ثابت ہو اور اس کی اولاد کو بھی دیندار ہونے کا موقع میسر آئے. اور جب غیر متدین مسلمان عورت سے نکاح پسند نہیں کیا گیا تو کسی غیر مسلم سے کیسے پسند کیا جاتا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب خبر پہنچی کہ عراق و شام کے مسلمانوں میں کچھ ایسے ازدواج کی کثرت ہونے لگی تو بذریعہ فرمان ان کو اس سے روک دیا گیا اور اس پر توجہ دلائی گئی کہ یہ ازدواجی تعلق دیانتاً بھی مسلم گھرانوں کے لیے خرابی کا سبب ہے اور سیاستاً بھی. کتاب الاثار امام محمد رحمہ اللہ علیہ. اور آج کے غیر مسلم اہل کتاب یہود و نصارہ اور ان کے سیاسی مکر و فریب اور سیاسی شادیاں اور مسلمان گھرانوں میں داخل ہو کر ان کو اپنی طرف مائل کرنا اور ان کے راز حاصل کرنا وغیرہ, جس کا اقرار خود بعض مسیحی مصنفین کی کتابوں میں میجر جنرل اکبر کی کتاب حدیث دفاع میں اس کی کچھ تفصیلات حوالوں کے ساتھ مذکور ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دور بین نظریں ان واقعات کو دیکھ رہی تھیں, خصوصاً اس زمانے کے یورپ کے اکثر وہ لوگ جو عیسائی یا یہودی کہلائے جاتے ہیں اور مردم شماری کے رجسٹروں میں ان کی قومیت عیسائی یا یہودی لکھی جاتی ہے. اگر ان کے حالات کی تحقیق کی جائے تو ان میں بکثرت ایسے لوگ ملیں گے جن کو عیسائیت اور یہودیت سے کوئی تعلق نہیں, وہ بالکل ملحد بے دین ہیں, نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, نہ انجیل کو, نہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے, نہ تورات پر, نہ خدا تعالی پر, نہ آخرت پر. ظاہر ہے کہ حلت نکاح کا قرآنی حکم ایسے لوگوں کو شامل نہیں, ان کی عورتوں سے نکاح قطعاً حرام ہے. ایسے لوگ ظاہر ہے کہ آیت قرآن والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب کے استثناء میں داخل نہیں ہوتے. غیر مسلم کی طرح ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی قطعاً حرام ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا, کہہ دے وہ گندگی ہے, سو تم الگ رہو عورتوں سے حیض کے وقت اور نزدیک نہ ہو ان کے جب تک پاک نہ ہو گئے. پھر جب
خوب پاک ہو جاویں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے. بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ تم کو اس سے ملنا ہے، اور خوشخبری سنا ایمان والوں کو. خلاصہ تفسیر. حکم نمبر 19، حیض میں جماع کی حرمت اور پاکی کی شرائط. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کی حالت میں صحبت وغیرہ کرنے کا حکم پوچھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ حیض گندگی کی چیز ہے، تو حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے علیحدہ رہا کرو، اور اس حالت میں ان سے قربت مت کرو جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جاویں. پھر جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جاویں کہ ناپاکی کا شک و شبہ نہ رہے تو ان کے پاس آؤ جاؤ، یعنی ان سے صحبت کرو جس جگہ سے تم کو خدا تعالی نے اجازت دی ہے، یعنی آگے سے. یقیناً اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے. مثلا اتفاقاً یا بے احتیاطی سے حالت حیض میں صحبت کر بیٹھا، پھر متنبہ ہو کر توبہ کر لی. اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے جو حالت حیض میں صحبت کرنے سے اور دوسرے منہیات سے بچتے ہیں، اور حالت پاکی میں اجازت صحبت کی دینا، پھر اس قید سے اجازت دینا کہ آگے کے مواقع میں صحبت ہو، اس لیے ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں جس میں نطفہ بجائے تخم کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہے، جس میں نطفہ بجائے تخم کے اور بچہ بجائے پیداوار کے ہے. سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو آؤ، اور جس طرف کھیتوں میں اجازت ہے اسی طرح بیویوں کے پاس پاکی کی حالت میں ہر طرف سے آنے کی اجازت ہے، خواہ کروٹ سے ہو یا پیچھے سے یا آگے بیٹھ کر ہو یا اوپر یا نیچے لیٹ کر ہو یا جس حیت سے ہو، مگر آنا ہو ہر حال میں کھیت کے اندر کے وہ خاص آگے کا موقع ہے، کیونکہ پیچھے کا موقع کھیت کے مشابہ نہیں. اس میں صحبت نہ ہو اور ان لذات میں ایسے مشغول مت ہو جاؤ کہ آخرت ہی کو بھول جاؤ، بلکہ آئندہ کے واسطے اپنے لیے کچھ اعمال صالحہ کرتے رہو اور اللہ تعالی جل شأنہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو. اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے والے ہو، اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ایمانداروں کو جو نیک کام کریں، خدا سے ڈریں، خدا تعالی کے سامنے جانے کا یقین رکھیں، خوشی کی خبر سنا دیجئے کہ ان کو آخرت میں ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور مت بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسمیں کھانے کے لیے کہ سلوک کرنے سے اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. خلاصہ تفسیر. حکم نمبر 20، نیک کام نہ کرنے کی قسم کی ممانعت. اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اور اصلاح فیما بین خلق کے کام کرو، یعنی اللہ کے نام کی یہ قسم نہ کھاؤ کہ ہم یہ نیک کام نہ کریں گے، اور اللہ تعالی سب کچھ سنتے جانتے ہیں. تو زبان سنبھال کر بات کرو اور دل میں برے خیالات مت لاؤ.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ نہیں پکڑتا تم کو اللہ بےہودہ قسموں پر تمہاری، لیکن پکڑتا ہے تم کو ان قسموں پر جن کا قصد کیا تمہارے دلوں نے، اور اللہ بخشنے والا تحمل کرنے والا ہے۔ حکم نمبر 21، جھوٹی قسمیں کھانے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں داروگیر نہ فرماویں گے تمہاری قسموں میں ایسی بیہودہ قسم پر جس میں بلا قصد جھوٹ بولا گیا، لیکن داروگیر فرماویں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے کہ ایسی بیہودہ قسم پر داروگیر نہ فرمائی، حلیم ہے کہ قصداً جھوٹی قسم کھانے کی سزا میں آخرت تک کی مہلت دے دی۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر باہم مل گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر حکم نمبر 22، ایلا کا حکم للذین یؤلون الی قولہ سمیع علیم، یعنی جو لوگ بلا قید مدت یا 4 ماہ یا زائد مدت کے لیے قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے۔ سو اگر ان 4 مہینے کے اندر یہ لوگ اپنی قسم کو توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو نکاح باقی رہے گا، اور اللہ تعالی ایسی قسم کو توڑنے کا گناہ کفارے سے معاف کر دیں گے، اور چونکہ اب بیوی کے حقوق ادا کرنے لگا اس پر رحمت فرما دیں گے، اور اگر بالکل چھوڑ ہی دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے اور اس لیے 4 ماہ کے اندر قسم توڑ کر رجوع نہیں کیا تو 4 ماہ گزرتے ہی قطعی طلاق پڑ جاویں گی، اور اللہ تعالی ان کی قسم کو بھی سنتے ہیں اور ان کے اس پختہ ارادے کو بھی جانتے ہیں، اس لیے اس کے متعلق حکم مناسب ارشاد فرمایا۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں،
اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق، اور مردوں کو عورت پر فضیلت ہے، اور اللہ زبردست ہے تدبیر والا۔ خلاصہ تفصیل، حکم نمبر 23 و 24 مطلقہ کی عدت اور مدعت رجعت کا بیان۔ والمطلقات يتربصن الى قوله ان ارادوا اصلاحا، اور طلاق دی ہوئی عورتیں جن میں اتنی صفتیں ہوں خاوند نے ان سے صحبت یا خلوت صحیحہ کی ہو، ان کو حیض آتا ہو، آزاد ہوں یعنی شرعی قاعدے سے لونڈی نہ ہو، اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض ختم ہونے تک، اور اس کو عدت کہتے ہیں۔ اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان جو کچھ ان کے رحم بچہ دان میں پیدا کیا ہو، خواہ حمل ہو یا حیض، اس کو پوشیدہ کریں، کیونکہ اس کے پیش پوشیدہ کرنے سے عدت کا حساب غلط ہو جائے گا۔ اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں، بوجہ اس کے کہ اس یقین کا مقتضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ قیامت میں نافرمانی پر سزا نہ جاوے، اور ان عورتوں کے شوہر جب کہ ان کو طلاق رجعی ملی ہو جس کا بیان آگے آئے گا، ان کے بلا تجدید نکاح پر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر، اور اس لوٹا لینے کو رجعت کہتے ہیں، بشرط یہ کہ رجعت کرنے سے اصلاح کا قصد رکھتے ہوں اور نہ تنگ کرنے کے لیے رجعت کرنا لا حاصل ہے، ورنہ تنگ کرنے کے لیے رجعت کرنا لا حاصل ہے، گو رجعت تو ہو ہی جاوے گی۔ اور یہ حکم اصلاح کے لیے اس لیے کیا گیا کہ عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پر، جو کہ نفس وجوب میں مثل انہی کے حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں مردوں کے، کہ ان کو قاعدہ شرعی کے موافق ادا کیا جاوے۔ اور اتنی بات ضرور ہے کہ مردوں کا ان کے مقابلے میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے ان کے حقوق کی نوعیت عورتوں کے حقوق کی نوعیت سے بڑھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالی زبردست حاکم ہے اور حکیم بھی ہے۔ مسائل متعلقہ آیت از بیان القرآن۔ نمبر 1، اگر غلبہ شہوت سے حالت حیض میں صحبت ہو گئی تو خوب توبہ کرنا واجب ہے، اور کچھ خیرات بھی دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 2، پیچھے کے موقع میں اپنی بیوی سے بھی صحبت کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، لغو قسم کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم بلا ارادہ نکل گئی، یا نکلی تو ارادے سے مگر اس کو اپنے گمان میں صحیح سمجھتا ہے، جیسے اپنے علم و گمان کے مطابق قسم کھا بیٹھا کہ زید آ گیا ہے اور واقع میں وہ نہ آیا تھا، یا آئندہ بات پر اس طرح قسم نکل گئی کہ کہنا چاہتا تھا کچھ اور بے ارادہ منہ سے قسم نکل گئی، اس میں گناہ نہیں ہوتا، اور اسی کو اسی واسطے لغو کہتے ہیں۔ آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جس پر مواخذہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے یہ وہ قسم ہے جو قصدن جھوٹی سمجھ کر کھائی ہو، اس کو غموس کہتے ہیں، اس میں گناہ ہوتا ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفارہ نہیں آتا۔ اور لغو بالمعنی المذکور میں بدرجہ اولا کفارہ نہیں، اس آیت میں انہی دونوں کا بیان ہے جن میں کفارہ نہیں۔ دوسرے معنی لغو کے یہ ہیں جس پر کفارہ نہ ہو، اور اس کو لغو اس لیے کہیں گے کہ مواخذہ دنیاوی یعنی کفارہ اس پر نہیں آتا، اس معنی کے لحاظ سے لفظ لغو غموس کو بھی شامل ہے کہ اس میں اگرچہ گناہ ہوتا ہے لیکن کفارہ نہیں آتا۔ اس کے مقابلے میں وہ قسم جس پر کفارہ بھی آتا ہے منعقدہ کہلاتی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ قصدن یوں قسم کھائے کہ فلاں فعل کروں گا یا فلاں کام نہ کروں گا، اس میں خلاف کرنے سے کفارہ لازم آتا ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کروں گا
اس کی 4 صورتیں. ایک یہ کہ کوئی مدت معین کرے، دوم یہ کہ 4 مہینے کی مدت کی قید لگا دے، سوم یہ کہ 4 ماہ سے زیادہ کی مدت کی قید لگا دے، چہارم یہ کہ 4 ماہ سے کم کی مدت کا نام لے. بس سورت اول، دوم اور سوم کی شرح کو شرح میں ایلا کہتے ہیں. اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 4 ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ ڈالے اور بیوی کے پاس چلا آوے تو قسم کا کفارہ دے اور نکاح باقی ہے. اور اگر 4 ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو اس عورت پر قطعی طلاق پڑ گئی، یعنی بلا نکاح رجوع کرنا درست نہیں رہا. البتہ اگر دونوں رضامندی سے پھر نکاح کر لیں تو درست ہے، حلالے کی ضرورت نہ ہوگی. اور چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر قسم توڑے تو کفارہ لازم ہوگا، اور اگر قسم پوری کر لی جب بھی نکاح باقی ہے. بیان القرآن. معارف و مسائل. مرد و عورت کے فرق اور میاں بیوی کے باہمی حقوق و درجات پر ایک جامع آیت. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ آیت عورتوں اور مردوں کے باہمی حقوق و فرائض اور ان کے درجات کے بیان میں ایک شرعی ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے. اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد کئی رکوع تک اسی ضابطے کی اہم جزئیات کا بیان ہوا ہے. اسلام میں عورت کا موقف اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عورت کے اس موقف کی کچھ تشریح کر دی جائے جو اسلام نے اس کو عطا کیا ہے، جس کو سمجھ لینے کے بعد یقینی طور پر اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ایک عادلانہ اور معتدلانہ نظام کا مقتضا یہی تھا، اور یہی وہ مقام ہے جس سے اونچ نیچ یا انحراف انسان کے دین و دنیا کے لیے عظیم خطرہ بن جاتا ہے. غور کیا جائے تو دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس عالم کی بقا اور تعمیر و ترقی میں عمود کا درجہ رکھتی ہیں، ایک عورت، دوسرے دولت. لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہی دونوں چیزیں دنیا میں فساد و خون ریزی اور طرح طرح کے فتنوں کا سبب بھی. اور غور کرنے سے اس نتیجے پر پہنچنا کچھ دشوار نہیں کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اصل میں دنیا کی تعمیر و ترقی اور اس کی رونق کا ذریعہ ہیں، لیکن جب کہیں ان کو اپنے اصلی مقام اور موقف سے ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے تو یہی چیزیں دنیا میں سب سے بڑا زلزلہ بھی بن جاتی ہیں. قرآن کریم نے انسان کو نظام زندگی دیا ہے، قرآن کریم نے انسان کو نظام زندگی دیا ہے. اس میں ان دونوں چیزوں کو اپنے اپنے صحیح مقام پر ایسا رکھا گیا ہے کہ ان کے فوائد و ثمرات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں اور فتنہ و فساد کا نام نہ رہے. دولت کا صحیح مقام، اس کے حاصل کرنے کے ذرائع اور خرچ کرنے کے طریقے اور تقسیم دولت کا عادلانہ نظام، یہ ایک مستقل علم ہے جس کو اسلام کا معاشی نظام کہا جا سکتا ہے. اس کا بیان انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہوگا. یعنی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مطبوعہ رسالہ تقسیم دولت بھی ضروری اشارات کا کام دے سکتا ہے. اس وقت عورت اور اس کے حقوق و فرائض کا ذکر ہے. اس کے متعلق آیت مذکورہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے. ہاں، اتنا فرق ضروری ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، اور تقریباً یہی مضمون سورہ نساء کی آیت میں اس طرح آیا ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یعنی مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی اللہ نے دی ایک کو ایک پر، اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال. اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کا درجہ، اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں تمام دنیا کی اقوام میں جاری تھا کہ عورت کی حیثیت گھریلو استعمال کی اشیاء سے زیادہ نہ تھی. جو پاؤں کی طرح
چوپاؤں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اس کو اپنی شادی بیاہ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہ تھا. اس کے اولیاء جس کے حوالے کرتے تھے وہاں جانا پڑتا تھا. عورت کو اپنے رشتہ داروں کی میراث میں کوئی حصہ نہ ملتا تھا، بلکہ وہ خود گھریلو اشیاء کی طرح مال وراثت سمجھی جاتی تھی. وہ مردوں کی ملکیت تصور کی جاتی تھی. اس کو ملکیت کسی چیز پر نہ تھی، اور جو چیزیں عورت کی ملکیت کہلاتی تھیں ان میں اس کو مرد کی اجازت کے بغیر کسی قسم کے تصرف کا کوئی اختیار نہ تھا. ہاں، اس کے شوہر کو ہر قسم کا اختیار تھا کہ اس کے مال کو جہاں چاہے اور جس طرح چاہے خرچ کر ڈالے. اس کو پوچھنے کا بھی کوئی حق نہ تھا. یہاں تک کہ یورپ کے وہ ممالک جو آج کل دنیا کے سب سے زیادہ متمدن ملک سمجھے جاتے ہیں، ان میں بعض لوگ اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ عورت کے انسان ہونے کو بھی تسلیم نہ کرتے تھے. عورت کے لیے دین و مذہب میں بھی کوئی حصہ نہ تھا. نہ اس کو عبادت کے قابل سمجھا جاتا تھا، نہ جنت کے. روما کی بعض مجلسوں میں باہمی مشورے سے یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ ایک ناپاک جانور ہے جس میں روح نہیں. عام طور پر باپ کے لیے لڑکی کا قتل بلکہ زندہ درگور کر دینا جائز سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ عمل باپ کے لیے عزت کی نشانی اور شرافت کا معیار تصور کیا جاتا تھا. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت کو کوئی بھی قتل کر دے نہ تو اس پر قصاص واجب ہے نہ خون بہا، اور اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی اس کی لاش کے ساتھ جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 586 عیسوی میں فرانس نے عورت پر یہ احسان کیا کہ بہت سے اختلافات کے بعد یہ قرارداد پاس کی کہ عورت ہے تو انسان، مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. الغرض پوری دنیا اور اس میں بسنے والے تمام اقوام و مذاہب نے عورت کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہوا تھا کہ جس کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس بیچاری مخلوق کے لیے نہ کہیں عقل و دانش سے کام لیا جاتا تھا نہ عدل و انصاف سے. قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کے، جس نے دنیا کی آنکھیں کھولی، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھلایا، عدل و انصاف کا قانون جاری کیا، عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم کیے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں. اس کو آزاد خود مختار بنایا. وہ اپنی جان و مال کی ایسی ہی مالک قرار دی گئی جیسے مرد. کوئی شخص خواہ باپ دادا ہی ہو بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر بلا اس کی اجازت کے نکاح کر دیا جائے تو وہ اس کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اور اگر نامنظور کر دے تو باطل ہو جاتا ہے. اس کے اموال میں کسی مرد کو بغیر اس کی رضا و اجازت کے کسی تصرف کا کوئی حق نہیں. شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد وہ خود مختار ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا. اپنے رشتہ داروں کی میراث میں اس کو بھی ایسا ہی حصہ ملتا ہے جیسا لڑکوں کو. اس پر خرچ کرنے اور اس کے راضی رکھنے کو شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام نے ایک عبادت قرار دیا. شوہر اس کے حقوق کے واجبہ ادا نہ کرے تو وہ اسلامی عدالت کے ذریعے اس کو ادائے حقوق پر ورنہ طلاق پر مجبور کر سکتی ہے. عورتوں کو مردوں کی سیادت اور نگرانی سے بالکل آزاد کر دینا بھی فساد عالم کا بہت بڑا سبب ہے. عورت کو اس کے حقوق مناسبہ نہ دینا ظلم و جور اور قساوت و شقاوت تھی جس کو اسلام نے مٹایا ہے. اسی طرح ان کو کھلے مہار چھوڑ دینا اور مردوں کی نگرانی و سیادت سے آزاد کر دینا، اس کو اپنے گزارے اور معاش کا خود متکفل بنانا بھی اس کی حق تلفی اور بربادی ہے. نہ اس کی ساخت اس کی متحمل ہے اور نہ گھریلو کاموں کی ذمہ داری اور اولاد کی تربیت کا عظیم الشان کام جو فطرتاً اس کے سپرد ہے وہ اس کا متحمل ہے.
علاوہ ازیں مردوں کی سیادت و نگرانی سے نکل کر عورت پورے انسانی معاشرے کے لیے خطرہ عظیم ہے، جس سے دنیا میں فساد و خون ریزی اور طرح طرح کے فتنے پیدا ہونا لازمی اور روز مرہ کا مشاہدہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے عورتوں کے حقوق واجبہ کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہ مرد ان کے نگراں اور ذمہ دار ہیں۔ مگر جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت اولیٰ میں اقوام عالم سب اس غلطی کا شکار تھیں کہ عورتوں کو ایک گھریلو سامان یا چھپائے کی حیثیت میں رکھا ہوا تھا، اسی طرح اسلام کے زمانہ انحطاط میں جاہلیت اخری کا دور شروع ہوا۔ اس میں پہلی غلطی کا رد عمل اس کے بالمقابل دوسری غلطی کی صورت میں کیا جا رہا ہے کہ عورتوں پر مردوں کی اتنی سیادت سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے اور کرانے کی سعی مسلسل جاری ہے، جس کے نتیجے میں فحش و بے حیائی عام ہو گئی، دنیا جھگڑوں اور فساد کا گھر بن گئی، قتل و خون ریزی کی اتنی کثرت ہو گئی کہ جاہلیت اولیٰ کو مات دے دی۔ عرب کا مشہور مقولہ ہے الجاہل اما مفرط و مفرط، یعنی جاہل آدمی کبھی اعتدال پر نہیں رہتا، اگر افراط یعنی حد سے زیادہ کرنے سے باز آ جاتا ہے تو کوتاہی اور تقصیر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت ابنائی زمانہ کا ہے کہ یا تو عورت کو انسان کہنے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے، اور آگے بڑھے تو یہاں تک پہنچے کہ مردوں کی سیادت و نگرانی جو مردوں، عورتوں اور پوری دنیا کے لیے عین حکمت و مصلحت ہے، اس کا جوا بھی گردن سے اتارا جا رہا ہے، جس کے نتائج بد روزانہ آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ جب تک وہ قرآن کے اس ارشاد کے سامنے نہ جھکیں گے، ایسے فتنے روز بڑھتے رہیں گے۔ آج کی حکومتیں دنیا میں قیام امن کے لیے روز نئے نئے قانون بناتی ہیں، اس کے لیے نئے نئے ادارے قائم کرتی ہیں، کروڑوں روپیہ ان پر صرف ہوتا ہے، لیکن فتنے جس چشمے سے پھوٹ رہے ہیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتی۔ اگر آج کوئی کمیشن اس تحقیق کے لیے بٹھایا جائے کہ فساد و خون ریزی اور باہمی جنگ و جدل کے اسباب کی تحقیق کرے تو خیال یہ ہے کہ 50% سے زائد ایسے جرائم کا سبب عورت اور اس کی بے مہار آزادی نکلے گی۔ مگر آج کی دنیا میں نفس پرستی کے غلبے نے بڑے بڑے حکامہ کی آنکھوں کو خیرہ کیا ہوا ہے، خواہشات نفسانی کے خلاف کسی مصلحانہ قدغن کو گوارا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو نور ایمان سے منور فرمائے اور اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہی دنیا و آخرت میں سرمایہ سعادت ہے۔ مسئلہ اس آیت کے ضمن میں یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم نے زوجین کو ان کے ذمے عائد ہونے والے فرائض بتلائے کہ مردوں کے ذمے عورتوں کے حقوق ادا کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے کہ عورتوں پر مردوں کے حقوق کا ادا کرنا فرض ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر فریق کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے اپنے فرائض پر نظر رکھنا چاہیے، اور اگر وہ ایسا کر لیں تو مطالبہ حقوق کا قضیہ ہی درمیان میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ مرد کے فرائض ہی عورت کے حقوق ہیں اور عورت کے فرائض ہی مرد کے حقوق ہیں۔ جب فرائض ادا ہو گئے تو خود بخود حقوق ادا ہو جائیں گے۔ آج کل دنیا کے سارے جھگڑے یہاں سے چلتے ہیں کہ ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ تو سامنے رکھتا ہے مگر اپنے فرض کی ادائیگی سے غافل ہے۔ اس کا نتیجہ مطالبہ حقوق کی جنگ ہوتی ہے جو آج کل عام طور پر حکومتوں اور عوام میں، زوجین میں اور دوسرے اہل معاملہ میں چلی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے اس اشارے نے معاملے کے رخ کو یوں بدلا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے فرائض پورا کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے حقوق کے معاملے میں مصالحت اور حکم و درگزر سے کام لے۔ اگر اس قرآنی تعلیم پر دنیا میں عمل ہونے لگے تو گھروں اور خاندانوں کے بلکہ ملکوں اور حکومتوں کے بیشتر نزاعات ختم ہو جائیں گے۔ مرد عورت میں درجے کا توفق دنیاوی معاملات میں ہے،
آخرت کی فضیلت میں اس کا کوئی اثر نہیں۔ دنیا میں نظام عالم اور انسانی فطرت اور خود عورتوں کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک قسم کی حاکمیت اور نگرانی کا نہ صرف حق دیا جائے بلکہ ان پر لازم کیا جائے۔ اسی کا بیان آیت الرجال قوامون علی النساء میں آیا ہے، لیکن اس سے سب مردوں کا سب عورتوں سے افضل ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ فضیلت عند اللہ کا تمام مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ وہاں درجات کی ترقی و تنزل ایمان اور عمل کے درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ وہاں درجات کی ترقی و تنزل ایمان اور عمل کے درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے امور آخرت میں ضروری نہیں کہ مردوں ہی کا درجہ عورتوں سے بلند رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور حسب تصریح آیت اور روایات ایسا ہوگا بھی کہ بعض عورتیں اپنی طاعت و عبادت کے ذریعے بہت سے مردوں پر فائق ہو جائیں گی، ان کا درجہ بہت سے مردوں سے بڑھ جائے گا۔ قرآن مجید میں احکام شریعہ اور اعمال کی جزا و ثواب و عذاب کے بیان میں اگرچہ حسب تصریح قرآن کریم عورتیں اور مرد بالکل برابر ہیں اور جن احکام میں کچھ فرق ہے ان کو مستقل طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، لیکن عام طور پر خطاب مردوں کو کیا گیا ہے اور صیغے مذکر کے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور یہ بات صرف قرآن کریم کے ساتھ مخصوص نہیں، عام طور پر حکومتوں کے قوانین بھی صیغے مذکر کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر حکومتوں کے قوانین میں بھی صیغے مذکر کے استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ قانون مرد و عورت کے لیے عام ہوتا ہے۔ اس کا ایک سبب تو وہی فرق ہے جس کا قرآن کریم کی آیات میں جس کا ذکر قرآن کریم کی آیات میں مذکور ہوا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک حیثیت سے توفق حاصل ہے۔ دوسری بات شاید یہ بھی مضمر ہو کہ مستورات کے ذکر کے لیے بھی ستر ہی بہتر ہے، لیکن قرآن کریم میں جا برجا مردوں کی طرح عورتوں کا ذکر نہ ہونے سے ان کو خیال پیدا ہوا تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار کیا تو سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہو گئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا مستقل ذکر واضح کر دیا گیا کہ طاعت و عبادت اور اس کی وجہ سے حق تعالی کے قرب و رضا اور درجات جنت میں عورتوں کا درجہ مردوں سے کچھ کم نہیں۔ یہ روایت نسائی، مسند احمد اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں مفصل مذکور ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت یہ ہے کہ بعض مسلمان عورتیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کے پاس آئیں اور کہا کہ قرآن کریم میں جا بجا مردوں کا تو ذکر ہے، عورتوں میں سے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما کا بھی مستقل تذکرہ ہے، مگر عام مسلمان عورتوں کا ذکر نہیں۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی نظام میں عورتوں پر مردوں کا ایک گونا توفق اور حاکمیت ان کی مصلحت اور حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ نیک و بد عمل کی جزا و سزا اور درجات کا آخرت میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یہی مضمون اور بھی وضاحت سے اس طرح مذکور ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، یعنی جو مرد و عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، یعنی جو مرد و عورت نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس تمہید کے بعد اصل آیت کے الفاظ پر غور کیجئے، ارشاد فرمایا لہن مثل الذی علیہن، یعنی ان کے حقوق مردوں کے ذمے ہیں جیسے کہ ان کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں۔ اس میں عورتوں کے حقوق کا ذکر مردوں کے حقوق سے پہلے کیا، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد تو اپنی قوت اور خوددار توفق کی بنا پر عورت سے اپنے حقوق وصول کر ہی لیتا ہے، مگر عورتوں کے حقوق فکر عورتوں کے حقوق کی ہونی چاہیے
کہ وہ عادتاً اپنے حقوق زبردستی وصول نہیں کر سکتی۔ دوسرا اشارہ اس میں یہ بھی ہے کہ مردوں کو عورت کے حقوق ادا کرنے میں مسابقت کرنا چاہیے، اور یہاں جو لفظ مثل کے ساتھ دونوں کے حقوق کی مثلیت اور مساوات کا ارشاد ہے، اس کا مطلب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس طرح کے کام مرد کرے اسی طرح کہ عورت بھی، یا برعکس، کیونکہ مرد و عورت میں تقسیم کار اور ہر ایک کے فرائض فطرتاً جدا جدا ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ دونوں کے حقوق کی ادائیگی یکساں طور پر واجب ہے، اور اس میں کوتاہی اور تقصیر کی سزا بھی یکساں ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے ایک مختصر سے جملے میں ایک عظیم الشان دفتر حقوق و فرائض کو کیسے سمویا ہے، کیونکہ مفہوم آیت میں عورتوں کے تمام حقوق مردوں پر اور مردوں کے تمام حقوق عورتوں پر داخل اور شامل ہیں۔ بحر محیط، اس جملے کے آخر میں ایک لفظ بالمعروف اور بڑھا کر آپس میں پیش آنے والے جھگڑوں کا خاتمہ فرما دیا کہ حقوق کی ادائیگی معروف طریقے پر کی جائے، کیونکہ معروف کے معنی یہ ہے کہ شرعاً بھی ممکن و ناجائز نہ ہو، اور عام عادات اور عرف کے لحاظ سے بھی اور عرف کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی تشدد اور زیادتی نہ ہو۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ زوجین کے حقوق اور ان کو اذیت سے بچانے کے معاملے میں خالص ضابطہ پوری کافی نہیں، بلکہ عام عرف و عادت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس معاملے میں دوسرے کو کوئی ایذا یا ضرر تو نہیں پہنچتا۔ جو چیزیں عرف و عادت کے اعتبار سے ایذا اور اضرار کی قرار دی جائیں وہ ممنوع و ناجائز ہوں گی، مثلا بے رخی، بے التفاتی یا ایسے افعال اور حرکات جن سے دوسرے کو ایذا پہنچے۔ یہ چیزیں قانونی دفعات میں تو نہیں آ سکتی، مگر بالمعروف کے لفظ نے ان کا احاطہ کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کا مشہور مطلب و مفہوم تو یہی ہے کہ حقوق طرفین مساوی ہونے کے باوجود حق تعالی نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجے کا توفق اور حاکمیت عطا فرما دی ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، جس کی طرف آخر آیت کے الفاظ واللہ عزیز حکیم میں اشارہ فرما دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالی نے عورتوں کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ تحمل سے کام لینا چاہیے کہ اگر عورتوں کی طرف سے ان کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو ان کا درجہ یہ ہے کہ یہ اس کو برداشت کریں اور صبر سے کام لیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ بحوالہ قرطبی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔